تو اگر آپ نے خودکشی اس لیے کرنی ہے کہ بل جمع کروانا پڑنا ہے تو بل جمع نہ کروائیں تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ جیل چلے جائیں، بجائے اس کے کہ اپنی جان لیں، آپ کے بچے، آپ کے خاندان والے، آپ کے جاننے والے وہ پریشان ہوں، بعد میں ان کی کیا حالت ہوگی؟ ذرا اس پہ سوچیں۔ شیر افضل مروت، فواد چودھری اور حامد خان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان میں سے عمران خان کا وفادار کون ہے، زیادہ وفادار کون ہے؟ تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ فلان جگہ پر کسی شخص نے اپنی جان اس لیے لے لی کہ وہ بجلی کا بل جمع نہیں کروا سکتا تھا، اتنا زیادہ بجلی کا بل آ گیا تھا۔ ایک بندے نے تو اپنی 2 بیٹیوں کو ذبح کر دیا، غربت کی وجہ سے بل جمع نہیں کروا سکتا تھا۔ ایک خاتون نے گندے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کی طرف سے خودکشیاں ہو چکی ہیں اور کئی لوگ بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے اپنے زیورات، موٹر سائیکلیں، گھر کی دیگر چیزیں بیچ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کا خون ناحق کس کے سر ہے؟ کیا آج کے حکمرانوں کے سر، یا جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے ہیں، یا پھر IPPs کے سر جن کی وجہ سے آج بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ خون ناحق IPPs کے سر ہے، اس کے جو بھی مالکان ہیں، جو اتنی زیادہ کیپیسٹی پیمنٹس لے رہے ہیں کہ اس کا سارے کا سارا بوجھ عام صارفین پر پڑ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو اپنی جان لے رہے ہیں، ان کا خون ناحق ان لوگ IPP کے اوپر سب سے زیادہ، اور اس کے بعد پھر جن حکمرانوں کی طرف سے معاہدے کیے گئے اور ایسے حکمران جن کو پتہ تھا کہ یہ معاہدے ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، جیسے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ نون کے دور میں یہ معاہدے ہوئے اور عمران خان کے دور میں ان معاہدوں پر نظر ثانی نہیں کی گئی، تو عمران خان کی حکومت بھی اس کی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو جب پتہ چل گیا تھا کہ IPPs کے ساتھ اس طرح سے انسانیت کچھ قسم کے معاہدے ہو چکے ہیں، تو ان کو کوئی ایکشن، کوئی نوٹس لینا چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے بھی خاموشی سے اپنے 3 ساڑھے 3 سال گزار دیے۔ اس کے بعد سے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ آج خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ معاملات اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو جائیں، کیونکہ آج کی حکومت اس حوالے سے کوئی مثبت قدم اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اویس لغاری کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ IPP کے ساتھ معاہدے ختم نہیں ہو سکتے، نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدے ختم نہیں کریں گے، نظر ثانی نہیں ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کس قسم کی بربریت ہے، کس قسم کی سفاکیت ہے، کس طرح سے یہ عام آدمی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کہہ دیا کہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نظر ثانی نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے یہی کہتے تھے کہ معاہدوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، لیکن ان کا جو آخری بیان ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو معاہدے ہو چکے ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ اویس لغاری کی طرف سے کہا۔ شہباز شریف بھی کبھی کبھی بات کر دیتے ہیں کہ ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر نظر ثانی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ یا تو اپنی ساری پیمنٹ واپس کر دے، یا پھر اتنے پیسے لیں جتنی کی وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ کیپیسٹی کتنی ہے؟ کیپیسٹی 100 کی ہے، لیکن حکومت کو دے رہے ہیں 20% اور پیسے لے رہے ہیں پورے کے پورے 100% کے۔ تو شہباز شریف صاحب پہلے تو یہ کریں کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، اس کی IPPs کے حوالے سے جو فیصلہ کر لیں گے، باقی بھی ان کو دیکھا دیکھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر شہباز شریف صاحب یہ قربانی دینے کے لیے، قربانی نہیں ہے، انہوں نے جو کمانا تھا بہت زیادہ کما لیا ہے، اب ذرا اپنا ہاتھ نیچے لے آئیں۔ ان کو دیکھ کے باقی IPPs والے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کوئی خدا کا خوف آ جائے۔ تو باقی جہاں تک بل جمع کروانے کا تعلق ہے، میں تو یہی کہوں گا بالکل بل جمع نہ کروائیں۔ جواب دے دیں کہ ہم نے بل جمع نہیں کروانے، لیکن کون لوگ بل جمع نہ کروائیں؟ یہ نہیں کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو بجلی بھی استعمال کرتے ہیں، جو بل دینے کی کیپیسٹی جن کی ہے، ہمت ہے، وہ بل بھی نہ جمع کروائیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بل بالکل جمع نہ کروائیں جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ بل میں نہیں جمع کروا سکتا، تو بہتر ہے کہ بل جمع کروانے سے میں خودکشی کر لوں۔ تو خودکشی نہ کریں، بل بھی جمع نہ کروائیں، خودکشی بالکل نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ تو اگر آپ نے خودکشی اس لیے کرنی ہے کہ بل جمع کروانا پڑنا ہے تو بل جمع نہ کروائیں تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ جیل چلے جائیں، بجائے اس کے کہ اپنی جان لیں، آپ کے بچے، آپ کے خاندان والے، آپ کے جاننے والے وہ پریشان ہوں، بعد میں ان کی کیا حالت ہوگی؟ ذرا اس پہ سوچیں۔ بجلی کا بل وہ لوگ جمع نہ کروائیں جو خودکشی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ خودکشی کی طرف تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے، لیکن جو لوگ خودکشی کر چکے ہیں، جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں،
ان کا خون جن کے سر ہے ان کو بالکل پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اتنی صلاحیت دے دے کہ وہ آئی پی پیز کے معاہدے ختم کر سکے. اگر آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدے ختم نہیں کرتے تو پھر کوئی ایسا طریقہ نکال لیں کہ عام لوگوں کے لیے بجلی کا بل ادا کرنا آسان ہو جائے. پچھلے ویلاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ اس ویلاگ میں جو اس کے بعد ہونا تھا شیر افضل مروت، فواد چودھری اور حامد خان کے حوالے سے بات کریں گے. ان میں سے عمران خان کا وفادار کون ہے، زیادہ وفادار کون ہے؟ تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں. سب سے پہلے تو فواد چودھری کو نیگیٹو کر دیں، مائنس کر دیں. وہ عمران خان کا وفادار تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسے موقع پر فواد چودھری صاحب نے عمران خان کو چھوڑا جب ایسے لوگوں کی ضرورت تھی. اس ایک بندے کی طرف سے ٹویٹ کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی، ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں. بالکل 9 مئی کی مذمت کریں لیکن پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. تو یہ فواد چودھری کی طرف سے کہا گیا اور اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی. تو اس کے بعد فواد چودھری بھی کئی مرتبہ گرفتار ہوئے اور گرفتاری کے بعد وہاں پہ یہ کہتے ہیں ان کو شاید مینٹل ٹارچر بھی ان پر کیا گیا، جسمانی تشدد بھی کیا گیا. شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے الٹا بھی لٹکایا گیا، ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا گیا ہو. لیکن ان کی برین واشنگ کر دی گئی اور ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد یہ باہر آئے، عمران خان کی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا ان کا بنتا ہے، کیونکہ جس طرح سے موٹیویٹ کیا گیا، اگر آپ ان لوگوں کے خلاف بات نہیں کریں گے جنہوں نے موٹیویٹ کیا اور آپ ان کے لیے کام کریں تو پھر کون آپ کی بات مانے گا. تو فواد چودھری صاحب ایک شدید مشکل کے بعد جو بظاہر نظر آتی ہے باہر آئے، اس کے بعد عمران خان سے ملاقات کی اور ایک بار پھر پی ٹی آئی میں جانے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پلان کیا جا رہا ہے تحریک انصاف میں آئیں. تحریک انصاف میں آئیں گے تو مزید یہ گند کریں گے، کیونکہ باہر بیٹھے ہی یہ تحریک انصاف کے اندر کے معاملات کو جس طرح سے الجھا رہے ہیں. تحریک انصاف تو ویسے بھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد بہت سی دبی ہوئی ہے، اس کو متحد رکھنا بہت مشکل ہے. لیکن ایسے لوگ باہر بیٹھ کر بھی انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب منافقت ہے، یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو جائیں. اور انہوں نے حامد خان کو تو خصوصی طور پر نشانہ بنایا ہوا. اب بات کر لیتے ہیں حامد خان صاحب کی. تو حامد خان بھی عمران خان کے ساتھ رہے، دل و جان سے عمران خان کے ساتھ رہے. عمران خان نے ان پر بڑا اعتماد کیا، لیکن ایک موقع پر وہ بھی عمران خان سے تھوڑا پیچھے ہٹتے کافی پیچھے چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر عمران خان کے ساتھ آ کر مل گئے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حامد خان بھی کسی کے ٹاؤٹ ہیں، کسی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کے ایجنٹ ہیں. بہرحال اس حوالے سے کوئی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اب بات کر لیتے ہیں شیر افضل مروت کی. جس طرح سے حامد خان اور فواد چودھری ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، اسی طرح سے حامد خان اور شیر افضل مروت کے مابین بھی سخت قسم کی تلخ کلامی ہوتی رہی ہے، بیان بازی ہوتی رہی ہے. حامد خان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا شیر افضل مروت کو، شیر افضل مروت نے اس کے جواب میں کیا کہا. عمران خان کی طرف سے شیر افضل مروت کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پارٹی کے کسی لیڈر کے بارے میں بات نہیں کرنی. ایک موقع پر شیر افضل مروت نے کہہ دیا کہ آج کے بعد میرے خلاف جو کوئی کچھ بھی کہتا رہے میں کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی جواب نہیں دوں گا. لیکن شیر افضل مروت صاحب اپنے اس کال پر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے. تو اس کے بعد کل بھی ان کی طرف سے حامد خان کے خلاف سخت قسم کا بیان دیا گیا کہ اس کی ٹانگیں قبر میں ہیں اور اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان نے جو کہ شیر افضل مروت کو کہا تھا، شیر افضل مروت نے اس پر عمل نہیں کیا. اور پھر اس سے ہوا کیا، آج ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر، بانی تحریک انصاف کے کہنے پر شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت پی ٹی آئی کی معطل کر دی گئی ہے. اور ان سے امید یہ رکھی جا رہی ہے کہ وہ جو سیٹ انہوں نے تحریک انصاف کے نام سے جیتی تھی اس کو چھوڑ دیں، ریزائن کر جائیں. اس کے جواب میں شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کے کان بھرے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان سے میری ملاقات ہو جائے. میں عمران خان کا سپاہی ہوں، عمران خان کی رہائی کے لیے کام کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا. میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ عمران خان کے ان لوگوں نے کان بھرے ہیں. اگر عمران خان کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ دوں تو میں پی ٹی آئی بھی چھوڑ دوں گا، اور یہ سیٹ جو میں جیتا ہوں یہ عمران خان کی امانت ہے، میں ان کے حوالے کر دوں گا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ معاملہ اپنے خاندانی جرگے میں رکھوں گا، برادری کے جرگے میں رکھوں گا، قبائلیوں کے جرگے میں رکھوں گا.
وہ جو کہیں گے اس کے بعد میں پھر عمل. دو باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جرگے کے سامنے، قبائلیوں کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے رکھوں گا جو انہوں نے مشورہ دیا سیٹ چھوڑنے کا یا رکھنے کا، اس پر عمل کروں گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس جاؤں گا. عمران خان نے اگر کہا کہ سیٹ چھوڑ دو، یہ ان کی امانت ہے، میں ان کے سپرد کر دوں. یہ شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا ہے. تو یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے، بہت سے لوگ ہمارے جو ایڈیٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب عمران خان کے مرد مجاہد ہیں، ان کے جانثار ہیں، ان کے فداکار ہیں. اگر شیر افضل مروت صاحب یہ سارا کچھ ہیں تو پھر عمران خان دنیا کا سب سے زیادہ احمق اور بیوقوف شخص ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ شیر افضل مروت میرے لیے کتنا کچھ کر رہا ہے. عمران خان کی طرف سے یہ سارا کچھ کہہ دیا گیا کہ اس کو پارٹی سے نکال دو، بنیادی رکنیت ختم کر دو. تو جو لوگ شیر افضل مروت کی حمایت کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے یا پی ٹی آئی کے حامی، وہ یا تو پھر عمران خان کو بیوقوف اور احمق کہہ دیں یا پھر کہیں کہ شیر افضل مروت کسی اور کے لیے کام کر رہا تھا. کیونکہ ایسے موقع پر جب سعودی عرب سے پاکستان میں ایک وفد آیا جس کی سربراہی ان کے وزیر خارجہ کر رہے تھے، اس کے بعد ایک اور وفد وزیر دفاع کی سربراہی میں آنا تھا. ایسے موقع پر شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں سعودی حکومت بھی شامل تھی. عمران خان کے لیے سب سے تکلیف دہ زیادہ بات یہی تھی جو شیر افضل مروت کی طرف سے کہی گئی. اور ایسے موقع پر شیر افضل مروت کیا اتنا بیوقوف ہے کہ انہوں نے ایسے موقع پر یہ بات کر دی؟ تو کہاں سے اس کی ڈوری ہلائی گئی؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کے اگر کوئی وفادار نظر آتے ہیں، نسبتاً بات کر رہے ہیں کہ ان میں حامد خان، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان، ان تینوں کی اگر بات کی جائے تو حامد خان ان میں عمران خان کے وفادار نظر آتے ہیں. عمران خان کے بہت زیادہ وفادار ہیں، بے شمار وفادار ہیں اور انتہائی زیادہ وفاداری کرنے والے ہیں. لیکن ہم نے ان تین کا موازنہ کیا، شیر افضل مروت، فواد چودھری اور حامد خان. ان میں حامد خان میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے وفادار ہیں. لاپتہ افراد کے حوالے سے کابینہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 سال سے زیادہ عرصے سے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو 50 لاکھ روپیہ ادا کیا جائے گا. یہ حکومت ان کو ادا کرے گی. تو کون سے لاپتہ افراد کے حوالے میں بات کی جا رہی ہے جن کو رینسم کے لیے اغوا کر لیا جاتا ہے، تاوان کے لیے اغوا کر لیا جاتا ہے، وہ غائب ہو گئے؟ یا پھر وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ادارے اٹھا کر لے گئے؟ کون سے لاپتہ ہونے والوں کو 50 لاکھ روپیہ دیا جائے گا؟ تو جو لوگ گھروں سے غائب ہو گئے، کیا یہ مداوع ہو سکتا ہے ان لوگوں کا جو گھروں سے اٹھا لیے گئے، جن کا بیٹا اٹھا لیا گیا، باپ اٹھا لیا گیا، بھائی اٹھا لیا گیا، یا جو بھی اٹھا لیا گیا، کیا ان کے خاندانوں کے زخم پر 50 لاکھ روپے سے مرہم رکھا جا سکتا ہے؟ ان سے پوچھ لیا جائے جنہوں نے یہ منظوری دی ہے کہ ان کا کوئی عزیز اٹھا لیا جائے تو کیا یہ 50 لاکھ روپے میں اس کو بیچ دیں گے؟ لاپتہ ہونے والے افراد جہاں کہیں بھی ہیں، جس بھی ادارے کے پاس ہیں، ان کا اصولی طریقہ کار یہی ہے کہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی الزامات ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے، کیا ہے، وہ ان کے گھر والوں کے سامنے رکھا جائے. ان کو 50 لاکھ روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو منظر عام پر لایا جائے اور جو بھی ان کو سزائیں دینی ہے. اگر ہماری انسداد دہشت گردی والی عدالتیں ان کو سزا نہیں دیتی تو پھر فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل چلایا جائے. لیکن ان کا کچھ پتہ تو ہونا چاہیے. عمران ریاض خان نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ 50 لاکھ روپیہ تو کیا میرے گھر والے میری گمشدگی پر، میرے لاپتہ ہونے پر 50 کروڑ روپیہ بھی کبھی قبول نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مجھے آئندہ اٹھا لیا جائے، انہوں نے جتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں سب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کے اگر کوئی رشتہ دار عزیز اٹھائے گئے ہیں تو ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ ہرگز نہیں جائیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں. عمران ریاض خان نے کہا کہ میں یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اگر کل مجھے غائب کر دیا جائے تو میرا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی بھی جج کے سامنے لے جایا جائے سوائے جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق کے علاوہ، ان کے سوا کسی بھی جج کے سامنے میرا کیس لے جایا جائے. باقی لوگوں کو بھی انہوں نے کہا اگر آپ نے انصاف لینا ہے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جائیں، آپ کے لاپتہ افراد بازیاب ہو جائیں گے. جس طرح سے شہباز گل کے بھائی کی بھی بازیابی کی امید پیدا ہو گئی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.